هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان فرمائے۔ آپ کو کئی نبیوں کے قصے، قوموں کے قصے وہ قرآن مجید میں ملیں گے، بلکہ بعض محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر قرآن مجید میں بیان کردہ سارے قصوں کو جمع کیا جائے تو یہ قرآن مجید کے 8 پاروں کے برابر بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اتنا بڑا حصہ
قصوں اور پچھلی قوموں اور نبیوں کے تذکروں پر مشتمل ہونا، یہ صرف یہ مقصد نہیں اس کا کہ انہیں صرف بیان کر دینا ہے یا لوگوں کے علم میں لا دینا ہے، بلکہ ان قصوں میں اللہ رب العزت نے بے شمار نصیحتیں رکھی ہیں اور عبرتیں رکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتارا ہے اور اسے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا اور آپ پریشان ہوتے تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ اتار دیتے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہوتی اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی ہوتا کہ اے پیغمبر، جیسے انہوں نے اتنے مشکل حالات میں وقت گزارا، اللہ نے ان کی مدد کی، یہ آپ کے لیے بھی اب حالات مشکل ہیں، آنے والی جو کل ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے غلبے کا ہوگا، آپ کے لیے خیر کا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرے میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ قصص کی آیتیں ہیں۔ سورہ قصص ایسی صورت ہے کہ جس میں ابتدا سے لے کر آخر تک ایک ہی پیغمبر کا تذکرہ ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی قصہ چلتا ہے، ایک ہی تذکرہ چلتا ہے۔ ایک سورہ یوسف ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بیان، اور سورہ قصص ہے کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور بیان۔ تو قصے بیان کرنے کے اللہ رب العزت کے مقصد ہیں۔ یہاں پہ سورہ قصص کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو تذکرہ فرمایا ہے، جو قصہ بیان کیا ہے، وہ قارون کا قصہ ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے خزانے بہت عطا کر رکھے تھے، اس کے پاس دولت بڑی تھی، اور وہ تھا فرعون کا ساتھی، فرعون کی حکومت کا کرندہ تھا قوم موسیٰ میں سے، مال اسے ہم نے بڑا دے رکھا تھا۔ اب یہاں پہ رک کے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قارون کس قدر امیر اور طاقتور، اور جس قوم سے وہ ہے وہ قوم کس قدر کمزور، اس قدر کمزور کہ اس کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیرخوار بچے ماں کی گود میں وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی قوم، اس قدر کمزور قوم۔ لیکن قارون اسی قوم میں سے، اسے اللہ رب العزت نے خزانے عطا کر رکھے، امیر بنا رکھا۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی قوم غریب ہے، کمزور ہے، یا اس بات کو یوں سمجھیے کہ ضروری نہیں کہ مضبوط قوموں والے لوگ ہی امیر ہوتے ہیں، کمزور قوموں کے لوگ بھی امیر اور مالدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو مال ہے، مال کا عطا کرنا، مال دینا، مال سے نوازنا، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ یہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کمزور قوموں کے لوگ بھی وہ امیر اور طاقتور بن سکتے ہیں،
کہ یہ تو اللہ نے عطا کرنا ہے، جب چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے جب چاہے لے لے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی عطا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے نہیں آئی۔ دوسری بات اس قصے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے مال دے رکھا ہو بے بہا، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ مال ہونا کسی بندے کے پاس، زیادہ مقدار میں ہونا، جائیدادوں کا مالک ہونا، یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہے۔ اگر مالدار لوگوں پہ اللہ راضی ہوتا تو پھر قارون پہ اللہ کیوں راضی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ امیر بندہ قرآن مجید نے تو بیان کوئی نہیں کیا۔ کس قدر امیر ہے؟ آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے۔ کتنے؟ آپ اللہ رب العزت کے الفاظ پر اور طریقہ بیان پہ غور کریں، کتنے خزانے دے رکھے تھے؟ ایک ہے یہ کہہ دینا بڑے خزانے دے رکھے تھے، بے بہا دے رکھے تھے، بے شمار دے رکھے تھے، سارے لوگوں سے زیادہ دے رکھے تھے۔ ایک ہے یہ بیان کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ پوری ایک جماعت اگر اٹھاتی تب بھی ان پہ بھاری ہوتی تھی چابی۔ ایک پوری جماعت، طاقتور جماعت، وہ ان چابیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا، خزانے اٹھانا نہیں، خزانوں کی چابیاں، جہاں جن کمروں میں انہیں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا ان کے تالوں کی چابیاں جو ہیں وہ اٹھانا، یہ ایک بڑی جماعت کے بس کی بات نہیں تھی۔ لتنوء، یہ چابیاں بھاری ہو جاتی تھیں، بے بس کر دیتی تھی بڑی جماعت کو۔ اتنا مال اللہ نے دے رکھا تھا۔ تو دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور بے بہا مال ہے، یہ اس چیز کی کوئی دلیل نہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضی یہ مال دولت اور اسباب کے ساتھ نتھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت قارون کا جب تذکرہ کرتے ہیں کہ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، ہم نے اسے مال دیا فبغى علیہم، اپنی قوم کے خلاف ہی بغاوت کر دی، اپنی قوم کے خلاف ہی سرکش ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ مال سے نواز دیتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، سب میں نہیں ہوتا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ مال دے دیتا ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور اس کے ذریعے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، پھر جو ہے انسان میں وہ جو سرکشی ہے وہ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں جو چاہوں اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، سب میں نہیں، جسے اللہ بچائے۔ اللہ رب العزت سورہ علق میں فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ یہ بات توجہ سے سننے کی ہے کہ بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے، وہ باغی بنتا ہے، اللہ رب العزت کا بھی اور نظاموں اور قانونوں کا بھی۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب اسے نظر آ جاتا ہے کہ میں امیر ہو گیا، میں امیر ہو گیا، میرے پاس مال آ گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ لیطغی، اللہ فرماتے ہیں ضرور وہ سرکشی کرتا ہے۔ تو مال سبب بنتا ہے سرکشی کرنے کا۔ اکثر مالداروں کی وہ سرکش ہوتی ہے، سارے نہیں، جسے اللہ بچائے اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ 25واں پارہ ہے سورہ شورى ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو یوں ہی کشادہ کر دیتا، کھول دیتا کہ کسی کے رزق لینے کی سمیٹنے کی کوئی لمٹ ہوتی ہی نہ، کوئی حد ہی نہ ہوتی، کوئی جتنا چاہے لے لے، اگر اللہ اتنا رزق لوگوں میں عام کر دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو زمین میں سرکشی شروع کر دیتے۔ اگر اللہ زیادہ دے دیتا، نواز دیتا، بے حساب دے دیتا تو کیا کرتے؟ سرکشی شروع کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے ساتھ اتنا نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے، اسے خبر ہے بندوں کی، وہ دیکھ رہا ہے سارے حالات، ہر ایک چیز سے مطلع ہے، ہر حالت کی اس کے پاس خبر ہے۔ وہ اس لیے اندازے کے ساتھ، اپنے حکمت کے ساتھ، اپنا علم کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ وہ نازل فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ دے دے مال تو بغاوت و سرکشی، دل کے اندر تکبر، بڑا پن اور غرور یہ آ جاتا ہے، یہ فطرتی بات ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کو پسند فرماتے نہیں، پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تھی تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے اس قصے میں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جب اس کی قوم نے اسے جا کے کہا کہ یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، ایسے نہ کر جو تو اپنی قوم کے ساتھ کر رہا ہے۔ قوم کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ بیٹے اس کی قوم کے ذبح ہوتے اور وہ ذبح کرنے والوں کا ساتھ دیتا، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا، حکمران اور ان کے ساتھیوں کی خدمت کے لیے وہ اس پہ حکمرانوں کا ساتھ دیتا۔ چوتھی بات اس میں یہی ہے کہ اکثر لوگ جب انہیں نواز دیا جاتا ہے، جب وہ امیر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ظلم کرنے کی ابتدا اپنی قوم سے شروع کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہاں بر صغیر میں آپ تقسیم پاک و ہند سے پہلے چلے جائیں تو بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں کا اپنے ہی لوگوں کے خلاف ساتھ دیا کرتے تھے۔ باہر سے آئی حکومت کی وفاداری میں وفاداری دکھانے اور نبھانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو دبایا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو مارا کرتے تھے، اپنے لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں حکومتوں سے مراعات لیتے، بڑی بڑی جائیدادیں لیتے، نہ ناپی جانے والی جاگیریں لیتے، اور بہت سے فوائد ان سے اٹھاتے۔ کس لیے؟ کہ میں نے تمہارا ساتھ دینا ہے اپنی قوم کے خلاف۔ اور یہ مثالیں ابھی تک کوئی مری نہیں ہے، زندہ ہیں۔ پھر حکمرانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر کسی قوم پہ ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے بندہ لیتے ہیں، افراد بندے اسی قوم میں سے چنا کرتے ہیں، اس قوم کو دبانے کے لیے، اس قوم پر ظلم کرنے کے لیے، اس قوم کو مٹانے کے لیے، اس قوم کو لوٹنے کے لیے اسی قوم میں سے بندے لیتے ہیں، ان لوگوں کو انہی کی قوم پر استعمال کرتے ہیں، اور بدلے میں انہیں مفادات دیتے ہیں، انہیں مال دیتے ہیں، اسی کی قوم کے لوٹے ہوئے پیسے میں سے اسے حصہ دیتے ہیں۔ یہ اپنی قوم کے خلاف تھا۔ یہ تھی چوتھی بات۔ پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال سے نواز دے، اگر اللہ تعالیٰ مال دے دے تو اس مال کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میں نے بنایا ہے نا، میں نے اپنے بل بوتے پہ بنایا، کیونکہ قارون یہی کہتا تھا
جب قوم نے سمجھایا کہ ایسے تو نہ کر، اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھی لوگوں کو دے، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے مال دے کے، تو بھی اس میں سے خرچ کر، لوگوں پہ احسان کر۔ تو اس نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، لوگوں کو کیوں دوں؟ کوئی لوگوں کی محنت سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے بلبوتے پہ میں نے اس کے لیے جان ماری ہیں، ایڑیاں رگڑوائی ہیں، میں نے دھوپیں برداشت کی ہیں، سردیوں کی سختیاں برداشت کی ہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اگر کسی کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، اچھا عہدہ آ جائے، کوئی حکومتی ذمہ داری آ جائے، تو وہ اگر یہ کہے کہ یہ مجھے یہ چیز معلوم تھی، یا علم تھا، یا میرا ہنر تھا، یا قابلیت تھی، اگر وہ صرف اسی پر انحصار کر دے اپنی ساری کامیابی کا، تو یاد رکھیے یہ جملہ قانونی جملہ ہے، یہ اسلامی ایمانی جملہ نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے نا، پھر تو وہ ہمیں پکارتا ہے، تنگی آ گئی، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، کسی مشکل میں پھنس گیا، کوئی آفت آ گئی، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے بطور احسان اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیں، جب تک کچھ ملا نہیں ہے اس وقت تک اللہ اللہ ہے، اب اللہ نے کچھ دے دیا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف میرے علم کی وجہ سے ملا، یہ میری تعلیمی قابلیت ہے، جو یہ مجھے ملا ہے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، میں نے خود اسے کمایا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، بل ہی فتنۃ، بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ کہیں سے چلتا 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 تیرے پاس آ گیا ہے، کئیوں کو آزما کے آ گیا ہے، تیرے پاس آیا ہے بطور آزمائش۔ بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے یہ 24ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے آزمائش۔ فلا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، یہ آیت نمبر 85 ہے سورہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد، کن لوگوں کی؟ جو مالدار تو ہیں لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، مالدار تو ہیں لیکن اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، مالدار تو ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے، ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو اچھی لگنی چاہیے، اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ 5واں نقطہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جسے اللہ نے دے رکھا ہے، اور ہماری قوم کی ایک عادت بن گئی ہے کہ کسی بھی مالدار کو دیکھ لیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہمیں مل جاتا نا، یہ بڑا اچھا رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال، ان کی اولاد وہ آپ کو ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں کہ یہ بڑا اچھا رہ گیا ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال و دولت تو دیا ہے، اولاد دی ہے، لیکن کس لیے؟ اس لیے تاکہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ مال اور اولاد جتنی بھی ہو، اگر اللہ نے بڑھاپے میں، بڑی عمر میں ذلت و رسوائی لکھی ہے، نہ مال بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا بھی ہے جو مال کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتا ہے، اور سمجھتا کیا ہے کہ یہ مال کی وجہ سے جو عزت ہے،
مال کی وجہ سے جو یہ عروج ہے یہ ہمیشہ رہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسے ہوگا بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو ذلت لکھی ہے، جو عذاب لکھا ہے، اور یہ مثالیں ہم نے اپنی دنیا میں دیکھی ہیں، اولاد کے ہوتے ہوئے، اپنے مال کے، اپنا مال جو خود کمایا اور اولاد کے حوالے کیا، اس مال کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں والدین بے آسرا رہتے ہیں، بے سہارا رہتے ہیں۔ جو بوڑھوں کے لیے خاص گھر بنائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی بنائے گئے ہیں، ہر ملک میں بنائے گئے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ لوگوں کا انٹرویو کریں، آپ جا کے ان سے پوچھیں، آپ کو کمزور گھر سے، غریب گھر سے، ماڑے گھر سے کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ سارے مالداروں کے، امیروں کے، جو کہیں گے ہم نے زندگی میں اتنا کچھ کمایا، یہ کچھ کیا، سارے ہی وہ لوگ ہوں گے۔ تو اس بات پہ بیٹھ جانا کہ یہ مال یہ مجھے ہمیشہ رکھے گا، یہ ذلت و رسوائی سے بچائے گا، یہ میری زندگی کا سہارا ہے مال، یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ یہ محض ایک آزمائش ہے جو کئیوں کو آزما کے آیا ہے، آج آپ کے پاس ہے، آپ کو آزما رہا ہے، کل کسی اور کے پاس جائے گا، اسے بھی آزمائے گا۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ وقت ہو گیا ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔